बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तार डेंट्स और आप देख रहे हैं STTV। हाल ही में एक दो दिनों में गुज़िश्ता वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट आई जिसको पाकिस्तान में उनके कंट्री पार्टनर इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ की है। रिपोर्ट का कहना यह है कि अगले 5 साल में पाकिस्तान में 69 मिलियन नौकरियां जो हैं वो चली जाएंगी और 83 मिलियन नौकरियां चली जाएंगी और 69 मिलियन नौकरी नई पैदा होंगी। इसका नतीजा ये हुआ कि 14 मिलियन नौकरियां जो हैं यानी कि वो नहीं होंगी। जब 14 मिलियन नौकरियां पाकिस्तान में नहीं होंगी तो दैट कैन क्रिएट अ क्राइसिस। उसके अलावा जो नई फील्ड्स आ रही हैं जिसमें है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है, मोस्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग जिससे हम एल्गोरिदम, ब्लॉकचेन वगैरह टाइप चीज़ें, और मतलब इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। जबकि बहुत सी लेबर जो है वो रिडेंडेंट हो जाएगी, उनको रीट्रेंड करना पड़ेगा, रीग्रूम करना पड़ेगा और फिर दोबारा से नई फील्ड तलाश करनी पड़ेगी। बहुत सी ट्रांजिशंस होंगी ग्रीन में और सर्कुलर इकॉनमी जैसे हम देखते हैं वगैरह वगैरह। इसके ऑब्वियसली इट्स अ टर्निंग पॉइंट। इट्स अगर हम ये कहें कि इट्स वंस इन अ सेंचुरी, वो हम चौथे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात तो करते रहे लेकिन नाउ वी आर ऑलमोस्ट देयर। जैसे कि ट्रैक्टर के आने के बाद वो हल चलाने की हुई कुछ नौकरियां चली गई और नई क्रिएट हुई, ट्रक आ गए। इसी तरह अब आगे क्या फ्यूचर है, इस ट्रांजिशन को पाकिस्तान कैसे हैंडल कर सकता है, इस पे बात करने के लिए हमने इंस्टीट्यूट के पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव जो हैं एंड अ मेंबर देयर बोर्ड आमिर जहांगीर को एक दफ़ा फिर जहमत दी है। आमिर, इस पे थोड़ा सा बताइए, फिर हम इस पे आगे और बातचीत करते हैं। जी, बेसिकली थैंक यू वेरी मच। बेसिकली जो फ्यूचर ऑफ जॉब्स है उसके ऊपर सारी दुनिया में ये देखा जा रहा है कि वो कौन सी जॉब्स हैं जो इमर्ज कर रही हैं और कौन सी जॉब्स हैं जो बेसिकली एलिमिनेट हो जाएंगी अगले 5 से 7 साल में। उन पे कंसंट्रेट करने के लिए कि वो जो इमर्जिंग जॉब्स हैं वो किस तरह से क्रिएट होंगी, क्या कंट्रीज़ उसके लिए तैयार हैं, क्या आप मुल्क के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस उस तरह से गेयर अप हैं कि वो उन जॉब्स के लिए ह्यूमन रिसोर्स को तैयार कर सकते हैं कि नहीं। इन सारी चीज़ों में फिर उसके साथ एक बहुत बड़ा जो नया फैक्टर आया है वो है स्किल्स के डेवलपमेंट का। यानी कि वो कौन सी स्किल्स हैं जो कि लोगों को अपनी नई एक्वायर करनी पड़ेंगी या अपने आप को री स्किल करना पड़ेगा या अप स्किल करना पड़ेगा ताकि वो उन जॉब्स के लिए अपने आप को एडजस्ट कर सकें। इसमें बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जो कि शायद एलिमिनेट होना शुरू हो जाएंगी ऑटोमेशन, नई टेक्नोलॉजी की वजह से, लेकिन बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो कि नई इमर्ज करेंगी जिनके लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स को तैयार रखना पड़ेगा। इसमें ये जो हम जैसे जर्नलिस्ट हैं ये कहाँ जाएंगे? देखें, एनालिटिकल जो जॉब्स हैं उसकी तो इम्पोर्टेंस रहेगी और आने वाले कुछ दिनों तक रहेगी, ज़्यादा बहुत नहीं रहेगी लेकिन 5 साल तक रहेगी। उसके अंदर एक बड़ी बहस ये होती है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब छीन लेगा। तो जॉब लोगों की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं छीनेगा, वो शख्स छीनेगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहा होगा। उसका यूसेज जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से एनालिसिस करना, बिग डेटा का एनालिसिस करना बड़ा आसान है, उसके ऊपर कंटेंट क्रिएट करना बड़ा आसान है। जो जो इस तरह की जॉब्स थी जिनमें आपको लिखने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती थी, उसको प्लेटफॉर्म्स लाइक ChatGPT वगैरह ने जो है वो आपको एक सहूलत दे दी है उसमें। लेकिन जो चैलेंज है वो अभी भी ये है कि आप उसके अंदर वो क्वेरी कैसे डालेंगे, कितनी इंटेलिजेंट क्वेरी होनी चाहिए, कि जिसको प्रॉम्प्ट कहते हैं, कि कितना इम्पॉर्टेंट प्रॉम्प्ट, कितना रेलेवेंट होगा ताकि आपको मोस्ट रेलेवेंट आंसर आ रहा हो। अगर आप सिर्फ सिंपल सी चीज़ डालेंगे तो वो आपको आंसर उतना रेलेवेंट या उतना डीप आंसर नहीं मिलेगा उसमें।
اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان میں تو پھر بڑا میسو انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایجوکیشن پہ پھر اس وقت ہونی چاہیے. مطلب جو انجن آف گروتھ ہے، پہلے ہم کہتے تھے کہ جی ایگریکلچر وہ تو ہے، لیکن اور یا اکانومی یا میکرو اکنامک جو انڈسٹریل، اور اب تو اس کا مطلب ہے کہ جو بلک آف ڈیولپمنٹ ہے وہ ایجوکیشن میں ہونا چاہیے، ایجوکیشن کا جو ہے نا وہ تھوڑا سا فوکس. انکلوڈنگ دس. جی. ایجوکیشن کا تھوڑا سا اپروچ چینج ہو گئی ہے اب. پہلے اپروچ ہوتی تھی کہ آپ ایجوکیشن میں ہوتا تھا کہ آپ نالج کو کتنا اچھا ایکوائر کر کے ریٹین کر سکتے تھے، اور اس کی ریکال ویلیو آپ کے اندر کتنی زیادہ تھی. یعنی کہ آپ ایک سمجھدار پڑھا لکھا آدمی اس کو کہتے تھے جس نے چیزیں پڑھی، اسٹور کی اپنی میموری میں، اور صحیح وقت پر اس کو ریکال کر کے ڈپلوائے استعمال کیا. کیا. اب اپروچ چینج ہو گئی ہے. اب نالج جو ہے وہ سسٹم کے اندر ہر وقت موجود ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے وہ کوئری کیا جنریٹ کرنی ہے جس سے ریلیونٹ انفارمیشن آئے گی آپ کے پاس، اور پھر اس کا ڈپلوائے آپ کیسے کر سکتے ہیں. تو میمورائز کرنا نالج کو وہ اب ایک اسکل نہیں رہی ہے. سو ہماری اپروچ فار ایجوکیٹنگ ینگ جنریشن بھی تھوڑی سی چینج ہوگی. سو اب میمورائز کرنا از ناٹ دی آبجیکٹیو. اب ہے کہ کیسے کریٹیکل تھنکنگ سے آپ وہ کوئری جنریٹ کریں گے جس سے آپ کو رائٹ آنسر آ رہا ہوگا. تو آنے والے دنوں میں کریٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ ایک زیادہ بڑی فیلڈ بنے گی جس میں اسٹوڈنٹس کو ٹرین کیا جائے گا کہ آپ کیسے وہ کر سکتے ہیں، رادر دین کہ میمورائز کرنے کے اوپر آپ کو زیادہ نمبر ملتے تھے. کچھ اسکولوں میں جب ہم بچے تھے تو مجھے یاد ہے کہ رائٹرز وغیرہ اس طرح کے جو ابھی بڑے اچھے رائٹر تھے، بٹ ابھی انہیں نوبل پرائز وغیرہ نہیں ملا تھا. مجھے خود یاد ہے کہ جیسے گیبریل گارسیا مارکوز ہے یا آکٹیویو پیز ہے، یہ اسکول میں اس وقت پڑھائے گئے جو جب ابھی کہیں ان کا نام انہیں بعد میں انہیں 100 ایئر آف سالیچیوڈ پہ نوبل پرائز بھی ملا. تو ایک سٹیج پہ یہ تھی کہ کریٹیکل تھنکنگ جو ہے بچوں کو سکھانی ہے، لیکن اب کسی حد تک ناپید ہوتی جا رہی ہے اسکولوں میں. ظاہر ہے اس طرح نہیں رہا، لیکن واٹ ڈو یو تھنک کہ اس کو ایز اے انڈسٹری کے طور پہ ایکوائر کر کے اسکولوں میں سیلیبائے اور کریکولا اور وہ سارا کر کے اور پھر آگے ایز اے اسکل سکھانے کی ضرورت ہے بچوں کو یہ؟ جی بالکل، کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو بچے جو ہیں اب اپنے پورے تھیسس لیکن اے آئی کے تھرو وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور ٹیچرز کے پاس وہ اسکل سیٹ ابھی نہیں ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے اینالائز کریں گے یا اس کو کس طرح سے اس کو روک سکتے ہیں. سو اس کے اوپر جو ٹیچنگ کی بھی نئی اپروچ آئے گی سامنے، کہ کس طرح سے اگر آپ نے یہ اوپن کر دیا کہ آپ اے آئی کو یوز کرتے ہوئے آپ چیز کر سکتے ہیں، تو یہ بڑی ایک ڈفرینٹ اپروچ آنا شروع ہوگی. تو دا وے ایجوکیشن از امپارٹیڈ اور یا جس طرح سے کلٹیویٹ کی جاتی ہے نالج، وہ اپروچز چینج ہونا شروع ہوں گی. سو وی ول سی کہ اسٹوڈنٹس کی جو اپروچ ہے وہ ان کے پاس ایکسیس ٹو سسٹم یا ضرور ہوگا، لیکن وہ اس میں سے کیا موسٹ ریلیونٹ چیز موسٹ شارٹیسٹ ٹائم میں موسٹ ریلیونٹ پلیٹ فارم کے لیے کس طرح کریٹ کر سکتے ہیں، دیٹ ول بی دا چیلنج. تو یہ جو ریگولر جابز ہیں، مطلب آغا حسن آبدی BCCI میں ہی واز ٹیلر ان دا بینک، تو یہ تو اس قسم کی نوکریاں جو ہیں یہ تو ساری، یہ جو کلیریکل سٹاف ہے بہت سارا، یہ تو پھر جو بلک میں نوکری ہیں وہ تو تنزل کا شکار ہو جائیں گی. جی بالکل، اسی لیے جو ڈیفیسٹ ہے جابس کا وہ 14 ملین جابس کا ہے. وہ ایسی جابز ہوں گی جو کہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. یعنی کہ ہر وہ چیز جس میں ریپیٹیو کام ہوتا ہے وہ الگوریدم زیادہ اچھا کر سکے گا. اس میں انالیسس ہے، جو کہ اگر آپ دیکھیں ریڈیولوجی میں جو انالیسس ہوتا ہے کہ ایکس رے کو اینالائز کرنا، وہ ایک کمپیوٹر زیادہ اچھا کر سکے گا، کیونکہ اس کے پاس نمبر آف والیوم فار اس کو ریٹین کرنے کا میموری بہت زیادہ ہے کہ اس نے نمبر آف ایکس ریز سے وہ کمپیئر جب کرے گا ایک ہیومن کے مقابلے میں. سو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. پھر جیسے وکیل ہیں، ان کے لیے مشکل ہوگی، کیونکہ اے آئی جو ہے وہ ہر لا کے ہر پہلو کو رکھتے ہوئے کوئی نہ کوئی اینگل نکال سکتا ہے.
اور وہ موسٹ ریلیونٹ شکل دے سکتا ہے قانون کی. سو اس طرح کی چیزیں جو لیکن ہیں جج سے تعلقات تو نہیں نہ رکھ سکتا. ہاں یہ ہے. لیکن بہرحال تو واٹ ڈو یو سجیسٹ کہ کس طرح، کیونکہ الٹیمیٹلی اگر دیکھیں تو یہ ایک ایجوکیشن کا پروگرام ہے جو پاکستان کو سالویج کر سکتا ہے، بچا سکے دنیا کو بھی، اور خاص طور پہ پاکستان کا، کیونکہ وہ ہیومن جس آگے جا کے جو ہیومن ڈیسٹینیشن تھی، اینیمل سے ہم کیوں پر آئے؟ اس لیے کہ ہم سوچ کے اپنے آپ پر خود چیکس لگا سکتے ہیں، روک سکتے ہیں. جانور جو ہے وہ انسٹنکٹ کے. تو یہ جو انرشیل گائیڈڈ ایک مومنٹم سوسائٹی کا جابز کا چل رہا تھا، اس کو چینج کر کے انرشیا جو ہے وہ چینج کر کے، جیسے اسکڈ میزائل ہوتے تھے، اس کو کسی جگہ. تو یہ تو ایجوکیشن کے ذریعے اور لانگ ٹرم ہے کہ ایک جنریشن تیار ہو کچھ کے لیے. جیسے میں اور آپ ہیں، ہمارے لیے ابھی ایک جنریشن کے لیے ہمارے لیے اٹس اے کرائسس. فارچونیٹلی ہم ہیں اس فیلڈ میں جس میں جابز نہیں آ رہی ہیں، یا کچھ دیر ہمیں ایڈوانٹیج ہے. تو واٹ ڈو یو سجیسٹ کہ گورنمنٹ کو بلک ایجوکیشن پہ یا پرائیویٹ سیکٹر آ کے کرے گا؟ آئی تھنک گورنمنٹ کو آبویسلی کوئی نہ کوئی پالیسی اس پہ ڈیولپ کرنی پڑے گی، کوئی فریم ورک دینا پڑے گا، کیونکہ اے آئی کے جہاں پازیٹیو اسپیکٹس ہیں وہاں بہت سارے نیگیٹو اسپیکٹس بھی ہیں. میں نے اگر کوئی کیمیکل فارمولا کے تھرو کوئی چیز بنانی ہے تو آئی کین آسک دا اے آئی پلیٹ فارم، اور وہ مجھے وہ بنا کے دے سکتا ہے. اینڈ آئی جسٹ ہیو ٹو فلفل دی جو انگریڈینٹس ہیں اس کے. سو اسی لیے دنیا بھر میں اس کے اوپر ایک بحث یہ بھی چل رہی ہے کہ اس کو اوپن رکھا جائے یا اس کے اراؤنڈ سیفٹی میکینزمز ڈیولپ کر لیں، اس کے اوپر کریں. اس کی اگزامپل جو دی جاتی ہے وہ ہے نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی، کہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو ایک حد تک ضرور کریں، لیکن اس کے اراؤنڈ سیفٹی میجرز آپ جب تک نہیں ڈیولپ کریں گے تو اٹ کین رزلٹ ان ٹو اے ویری ڈسٹرکٹیو، اس کے اوپر بھی ہو سکتی ہے. سو اے آئی کی اس وقت جو بحث چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ اس کو اوپن رکھیں، لیکن اس کے اوپر کچھ پیرامیٹرز ایسے بھی دیکھیں کہ وہ کن ایریاز میں اے آئی کی جو ریسرچ ہے اس کو انڈر سرٹن پروٹوکولز رکھنا چاہیے. چلیں، اٹس ویری گڈ، اٹس ویری انٹرسٹنگ. اس کے اوپر میرا خیال ہے اور بھی فیوچر آف جاب سے ہٹ کے اس کے سوشل امپیکٹ کے اوپر بھی کسی وقت بات کرنی چاہیے، کیونکہ یہ فیملی لائفس پہ اور ہر چیز پہ بڑا امپیکٹ کریٹ کرے گا. ہم چھوٹے تھے جب تو ایک ہی ٹی وی تھا، اور ارد گرد کے جو ملازمین کے بچے وہ بھی ہمارے گھر 6 بجے آ کے ٹی وی دیکھتے تھے، اور بلیک اینڈ وائٹ وغیرہ. پھر آئے اور سارا دن چلنا شروع ہوا. اب فون کے اوپر ہے، اور کھانے پہ بھی کئی دفعہ بچے اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو آلریڈی ٹیکنالوجی جو ہے وہ جو فیملی سٹرکچر ہے، جسے بڑا مذہب والی سائڈ پہ بھی اسے بڑا ہیل کیا گیا ہے کہ پاکستان کی اسٹرینتھ فیملی ہے، اور اگر آپ امریکہ میں باہر ہوں تو وہ دیسی والی جو بات ہوتی ہے پاکستانی انڈین کے فیملی. تو یہ سوشل امپیکٹ پہ بھی میرا خیال ہے کسی وقت بات کریں گے. اب آج کا بھی پروگرام کافی لمبا ہو گیا. تھینک یو ویری مچ. تو باٹم لائن یہی ہے کہ یہ چینج جو ہے یہ کوئی بائی چوائس اب نہیں رہا، اٹس اپون اس. اب یہ ڈپینڈز آن اس کہ ہم اس کو کس طرح ایمبریس کرتے ہیں، کتنی جلدی اڈاپٹ کرتے ہیں، اور اسے ان آر سروس اس کو ہم کس طرح یوز کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ ہمیں اپنی سروس میں لے کے تو ڈسٹروائے کرنا شروع کر دے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.